ایک آدمی پیدا ہوا دارالعلوم دیوبند، محمود حسن دیوبندی نام، پہلا طالب علم دارالعلوم دیوبند کا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ریشمی رومال تحریک شروع کی، اور ایسی تحریک کہ انگریزوں کی عقلیں دنگ رہ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا پیغام کیسے پہنچ رہا ہے۔ یہ تو آج ہم لوگ کہتے ہیں ریشمی رومال تحریک، نا اس زمانے میں تحریک چل رہی ہے، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ پیغام یہاں سے وہاں کیسے پہنچ رہا ہے۔ مدرسے کے ایک عالم نے، ایک طالب علم نے کیسی ذہانت برتی، ریشمی رومال ہوتے تھے، اس کے اندر کی تہ پر پیغام لکھے جاتے تھے۔ اب رومال یہاں سے وہاں پہنچا، وہاں سے وہاں پہنچا، وہاں سے وہاں، لوگ سمجھ رہے ہیں رومال سفر کر رہا ہے، حالانکہ رومال کے اندر سارا پروگرام سفر کرتا ہے، اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوتی تھی کہ کہاں سے اس تحریک کی قیادت ہو رہی، کہاں سے یہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ کسی کے باپ دادا نے ایسا ذہین انسان تو لا کر پیش کرے کہ جس نے انگریزوں جیسے چالاک قوم کا دماغ چکرا کے رکھ دیا۔ یہ طاقت اگر کسی ادارے میں ہے، مدرسے میں ہے۔ ہمارے مدرسے کی چٹائیوں پر ایسے لوگوں نے تعلیم پائی جنہوں نے انگریز جیسی ظالم اور جابر طاقت کو بھی دھول چٹا دی۔ یہی مولانا محمود حسن ہے۔ انگریز ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر ان کو جلا دیا جائے، راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے، اس راکھ سے بھی انگریز دشمنی کی بو آئے۔ جب تک زندہ رہے انگریز کی ناک میں دم کر کے رکھا، قید کر دیے گئے، صعوبت جھیلی، مشقت جھیلی، تکلیفیں اٹھائی، بڑھاپے کی عمر تھی، لیکن انگریزوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جیل میں جو سزائیں ان کو دی گئی، اس کے نتیجے میں رہا ہونے کے چند مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا، لوگوں نے دیکھا پیٹھ پر گوشت موجود نہیں، گوشت جھڑ چکا ہے، چھل چکا ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی ان کے شاگرد تھے، ان کے خادم تھے۔ وہ اپنے استاد ہی کے حکم سے کلکتہ جا رہے تھے مدرسہ عالیہ میں پڑھانے کے لیے۔ راستے میں انتقال کی خبر ملی، واپس آئے، اپنے استاد کے جنازے میں شریک نہیں رہ پائے۔ غسل دینے والوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے پوچھا، عجیب بات تھی، آپ کے استاد کی پیٹھ پر گوشت نہیں، ہم نے لٹایا غسل کے لیے، عجیب نظارہ دیکھا۔ مولانا حسین احمد مدنی رو پڑے۔ انہوں نے کہا، اصل میں میرے استاد کو جیل کے تہخانوں میں لے جا کر انگریز مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ ریشمی رومال تحریک میں جتنے لوگ شامل تھے نام بتا دو، لیکن وہ تکلیف جھیلتے تھے، کسی کا نام نہیں بتاتے تھے۔ اتنا ان کو مارا گیا کہ ان کی پیٹھ پر گوشت باقی نہ رہا۔ ہمارے باپ دادا نے اس ملک کے لیے یہ قربانی دی، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہمارے باپ دادا ہیں، اگر کسی کے پاس مثال ہو تو لائے اور پیش کرے کہ ان کے باپ دادا نے کیا قربانی دی۔ اگر اس ملک کے مسلمانوں کے کردار پر، ان کے وقار پر، ان کی حب الوطنی پر، ان کی وفاداری پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو لاؤ تم بھی مثال پیش کرو۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو لاؤ اور مثال پیش کرو۔ مولانا محمود حسن کے بعد بھی تحریک نہیں رکی، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابت کو کون بھول سکتا ہے؟ کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ان کی تقریروں کی گونج تھی۔ عطا اللہ شاہ بخاری عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی اذان تک تقریر کر رہے ہیں، اور اپنی زندگی کے 10-12 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے کاٹ رہے ہیں۔
یہی عطا اللہ شاہ بخاری جیل میں تھے، انگریز جیلر آیا، کہنے لگا حضرت جی کوئی ضرورت؟ حضرت نے فرمایا ضرورت تو ہم اپنے اللہ سے کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا کوئی خدمتی بتا دیجیے، ارشاد فرمایا ہمارا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، سب سے بڑی خدمت تو تمہاری یہی ہے کہ یہاں جو گھس آئے ہو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ایسے زبردست مقرر تھے کہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے آزادی کی لڑائی سے جوڑا، جد و جہد آزادی سے جوڑا۔ ملک آسانی سے آزاد نہیں ہوا۔ 1947 میں 15 اگست کو آزادی کا جو سورج طلوع ہوا ہے، ہمارے باپ دادا خون کے دریا سے گزرے ہیں، تب یہ ملک آزاد ہوا، تب آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ اور ہمارے باپ دادا نے یہ خواب دیکھا تھا کہ یہ بھارت پرامن، خوشحال، اخوت و محبت کی جیتی جاگتی مثال بنے گا۔ لیکن افسوس 75 سال گزر گئے، حالات دن بدن ناسازگار ہو رہے۔ ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ لڑائی میں شریک رہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے اس ملک کی آزادی میں حصہ نہیں لیا، حصہ لیا، ضرور حصہ لیا۔ ہمارے باپ دادا تھے جنہوں نے اس ملک میں دونوں قوموں کے اتحاد کی بات کی، آپس کی یکجہتی کی بات کی، محبت کا پیغام دیا، سب شانہ بشانہ شریک ہوئے۔ لیکن جو لوگ اس ملک میں آج فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں، ان کے باپ دادا آزادی کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ محسن بھوپالی کا شعر ہے، نیرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ جن لوگوں نے، ہندوؤں نے، مسلمانوں نے، سکھوں نے اور اس ملک کے دبے کچلے افراد نے اس ملک کی جد و جہد آزادی میں حصہ لیا، سب کے نام سنہری حرفوں میں لکھے ہوئے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ملک کے خلاف بات کی تھی اور اس ملک کو غلام بنا، چاہے وہ کتنے ہی سفید پوش بن جائیں، یہ کالک، یہ سیاہی نہ ان کے دل سے صاف ہو سکتی ہے، نہ ان کے کپڑوں سے صاف ہو سکتی ہے۔ جو داغ لگ گیا سو لگ گیا۔ آج اس ملک کو ایک مرتبہ پھر اس بات کے صحیح سمت میں لے جایا جائے، یہاں اخوت ہو، یکجہتی ہو، امن و امان ہو، ایک دوسرے سے بھائی چارہ ہو، یہاں بسنے والے مختلف مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں، محبت کو فروغ دیا جائے، نفرت کو مٹایا جائے، رواداری اور مروت کی مثالوں کو زندہ کیا جائے۔ ملک اسی وقت آگے کی سمت ترقی کر سکتا ہے جبکہ یہاں رہنے والے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، یکجہتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ خاندان ہو، قبیلہ ہو، بستی ہو، نفرت اگر وہاں آ جاتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ محبت پر بنیادیں استوار ہوتی ہیں، محبت زندگی کا پیغام دیتی ہے، محبت کسی بھی سماج کو آگے بڑھاتی ہے، یکجہتی کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اس ملک میں بسنے والے مختلف طبقات کے لوگوں کو یوم آزادی کے موقع پر اپنا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، ملک کی تعمیر و ترقی کے نئے نقشے بنانا چاہیے، اور ہم جن کے باپ دادا نے ملک کے لیے قربانی دی، ہمیں بھی ایک اچھے، مضبوط، پرامن اور عظیم بھارت کی تعمیر کے لیے اپنے اندر نیا جوش و جنون پیدا کرنا چاہیے۔ اس راہ پر چلیں گے، کامیابی قدم چومے گی۔ ہمارے ملک کی آزادی کو 75 سال
मुकम्मल हो गए और एक आजाद मुल्क में हम सांस ले रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आजादी बरकरार रहे, आजादी हर एक को मिले, सबकी जान का, माल का, सबकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ हो, इसको यकीनी बनाना अरबाब इक़्तिदार समेत मुल्क के हर बाशिंदे की बुनियादी जिम्मेदारी है। इसलिए आज यौम आज़ादी के मौके पर जहां हम अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, हमें एक नए अज़्म के साथ, एक नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए और शेयर करिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।